بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وما انفقتم من نفقہ، اور تم جو خرچ کرو۔ یہاں آیت میں وعدہ اور وعید دونوں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرو خواہ نیکی میں خواہ بدی میں، یوں ہی تم جو نظر مانو اچھے کام کی یا گناہ کے کام کی، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی جانتا ہے، تو اچھے عمل خرچ اور نظر پر ثواب دے گا، جبکہ گناہ کے عمل خرچ اور نظر پر سزا دے گا۔ یاد رہے کہ عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو نظر کہتے ہیں۔ جیسے کسی بڑے عالم کو کوئی چیز پیش کرے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر شرعی، شرع میں نظر عبادت اور قربت مقصودہ ہے، اسی لیے اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر مانی تو وہ صحیح نہیں ہوئی۔ نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرے اور کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو نظر کے صرف کرنے کی جگہ مقرر کرے۔ مثلا کسی نے کہا یا رب عز و جل میں نے نظر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے کہ فلاں بیمار کو تندرست کر دے تو میں فلاں ولی کے آستانے کے فقراء کو کھانا کھلاؤں، یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں، یا ان کی مسجد کے لیے فلاں سامان مہیا کروں گا، تو یہ نظر جائز ہے۔ شرعی نظر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے غیر لازم عبادت کو لازم کر لینا۔ ہاں اس نظر کا مصرف اولیاء اللہ کے غریب مجابر بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ دو، نظر کی دوسری قسم یعنی لغوی نظر، جیسے عرفی نظر بھی کہتے ہیں، جسے عرفی نظر بھی کہتے ہیں، جو نذرانہ کے معنی میں ہے، وہ مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسے بزرگان دین کے لیے نظر و نیاز کی جاتی ہے، مزارات پر چادر چڑھانے کی نظر مانی جاتی ہے۔ اس طرح کی نظروں کا پورا کرنا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے۔ اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 20ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے رسالے سبل الاصفیاء فی حکم الذبح للاولیاء کا مطالعہ فرمائیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے، صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل،
جب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دے یا چھپا کر دونوں بہتر ہیں، لیکن صدقہ فرض کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے اور نفل کو چھپا کر، اور اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں صدقے کی ترغیب دیتے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سب کے سامنے صدقات پیش کرتے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے اعلانیہ صدقات میں یہی حکمت تھی۔ صدقات کی مزید فضیلت یہ بیان فرمائے کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں صدقے کے بے پناہ فضائل مذکور ہیں، جیسے صدقہ غضب الہی کو بجھاتا اور بری موت دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور برائی اور بری قضا ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہیں، نیز بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اکثر و بیشتر اعمال میں یہی قاعدہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح جائز ہے، لیکن ریاکاری کے لیے اعلانیہ کرنا حرام ہے اور دوسروں کی ترغیب کے لیے کرنا ثواب ہے۔ مشائخ و علماء بہت سے اعمال اعلانیہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے مریدین و متعلقین کو ترغیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔